قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور بہت جامع سورہ سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر کی تفسیر آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمائی تھی۔ مزید اس میں جو مفسرین نے جو اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، اس سے متعلق دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورہ سے متعلق، سورہ عصر سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اتنی جامع ہے اور اتنی معنی خیز ہے کہ اگر اس کے سوا وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل نہ بھی ہوتا، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا جملہ انہوں نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر وہ اس سورہ کے سوا اگر قرآن پاک نازل نہ بھی ہوتا تو یہ سورہ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ یہ سورہ اس کے ہدایات ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ اس میں جو ظاہری علوم ہیں اور اس میں اس آیت کریمہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں جو باطنی علوم ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، نقصانات میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا، عقیدہ صحیحہ، صحیح عقیدے کو اپنایا، اس پر عمل کیا، اس کی تلقین کی، اس کو اپنایا، ایمان کو مضبوط کیا اور عمل صالح کی، نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی طرف بلایا، خود بھی بندہ حق پر عمل کیا اور حق کی طرف دعوت دی، حق کی طرف بلایا لوگوں کو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور فرماتے ہیں کہ پھر جس نے صبر کو اپنایا، صبر کی تلقین کی، صبر پر قائم رہا، صبر کو اپنایا، تو وہی انسان فائدے میں ہے، وہی نقصانات سے، وہی لوگ بچے ہوئے، وہی لوگ کامیاب و کامراں ہیں، اور وہی لوگ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو یہ سورہ اپنے ظاہری اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے بڑی ہی جامع اور معنی ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو معنی اور مفہوم ہے، مختصر اس کا معنی اور یہ مفہوم ہے، لیکن مولا نے قسم فرمایا تو قسم کیوں فرمایا ہے؟ اور عصر سے مراد کیا ہے؟ والعصر،
اور یہ جو غو ہے نا، یہ قسم کے لیے آتا ہے. قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے عصر کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زمانہ بھی مراد ہے، اور پھر میں آگے بتاؤں گا کہ کون سا زمانہ مراد ہے. اور قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی، عصر کے وقت کی، عصر کے نماز کی. مفسرین نے مختلف توجیحات بیان فرمائی. قسم ہے اس وقت کی، اس زمانے کی، اس ساعت کی، وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک. آفتاب جب غروب ہوتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس کی قسم فرما رہا. مفسرین کا ایک طبقہ فرماتا اللہ رب العزت عصر کی نماز کی قسم فرما رہا ہے. ایک طبقہ مفسرین کا فرماتا ہے کہ اللہ وقت کی قسم فرما رہا ہے. یہ جو وقت ہے نا، یہ زمانہ، یہ جو گزر گیا، یہ زمانہ صدیوں، یہ زمانہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجوبہ ہے. یہ زمانہ کسی نے زمانے کو سمجھا ہے؟ بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں زمانے کی. زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتا رہے گا. یہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہ چاند نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، یہ تاریخ بدلتے رہتے ہیں. اللہ وقت کی قسم فرما رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھیں، قسم ہے اس وقت کی، نماز عصر کے. یہ نماز عصر کی قسم کیوں فرمائی؟ یہ عصر کی نماز ہے کیا؟ یوں تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، پانچوں وقت کی نماز کی اہمیت ہے. قرآن کریم میں ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی. وہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ وہ نماز عصر ہے. علماء فرماتے ہیں یہ 5 انگلیاں ہیں، فجر، ظہر، یہ عصر، یہ بیچ کی انگلیاں. اب یہاں سے لے لیں عشاء، مغرب اور پھر یہ عصر. یہ عصر جو ہے یہ بڑی اس کی اہمیت ہے. یہ بیچ والی نماز ہے نماز عصر. یوں تو نماز فجر کی بھی اہمیت، اللہ فجر کی بھی قسم فرما رہا، کہیں اللہ زمانے کی قسم فرما رہا ہے، کہیں اللہ زلفوں والے مصطفیٰ کی قسم فرما رہا، کہیں رب تبارک و تعالی چہرے مصطفیٰ کی قسم فرما رہا، کہیں مولا تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر جس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، شہر مکہ کی قسم فرما رہا ہے. مختلف مقامات پر مختلف رب نے قسم فرمائی. لیکن یہ نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے نماز عصر کی. میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بڑی اہمیت ہے. یہی نماز ہمارے فکر کو روشن کرتی ہے، یہی نماز ہمارے ذہن کو روشن کرتی ہے، یہی نماز ہمارے قلب کو روشن کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہمارے قبر کو روشن کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہماری عمر میں برکتیں لاتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہماری رزق میں برکت لاتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اللہ رب العزت نے جہاں فجر کی قسم فرمائی وہاں صلاۃ عصر کی قسم فرمائی. صلاۃ الوسطیٰ ہے یہ نماز عصر. برادران ملت اسلامیہ،
اللہ جہاں نماز عصر کی قسم فرما رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو بندہ مرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو جس وقت فرشتے اسے اٹھاتے ہیں اور وہ بندہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، تو وہ نیکوکار بندے کے سامنے جو قبر کی تاریکی آتی ہے، قبر کا منظر پیش کیا جاتا ہے، وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ اب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے اور عصر کا وقت رخصت ہو رہا ہے۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والے آتے ہیں تو وہ بندے مومن صاحب ایمان کہتا ہے ٹھہر جاؤ، مجھ سے سوال بعد میں کرو، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، اللہ مبصرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت قسم عصر کی فرما رہا ہے، والعصر قسم عصر کے وقت کی فرما رہا ہے، اور وہ وقت عصر جہاں ایسا وقت عصر ہے کہ اللہ اکبر، جہاں سوال و جواب ایک مومن بندے پر قبر میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ساتھ بتائی جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس مرحلے سے گزر جانے دو۔ کیوں؟ وہ کون لوگ کہیں گے؟ جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور عمل صالح کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، بندگانہ نماز کی عادت اس کے اندر ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ 2022 کے اختتام کا دن ہے اور پھر 2023 کے نئے سال کی دہلیز پر ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وقت کی قسم فرما رہا ہے، قسم ہے وقت کی۔ یہ اوقات جو ہمارے سال بھر کے تھے، یہ زمانہ جو گزر گیا، یہ سال جو گزر گیا، یہ سال کیا ہے؟ سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، یہ مہینہ آتے گزر جاتے، ہفتہ آتا گزر جاتا ہے۔ یہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ہفتے یہ ہوتے ہیں، سال میں آتے ہیں، یہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ نئے سال کی 2023 کی آپ دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ نے نئے سال کے آغاز کو کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، جشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ نئے سال کا جشن منانے کے لیے کوئی گوا جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو کوئی دبئی جا رہا ہے، تو کوئی بمبئی جا رہا ہے، تو کوئی کہیں اور جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ نیا سال آنے والا ہے، نہیں نوجوان نسل نئے سال کا جشن منانے۔ یہ نئے سال کا جشن کون مناتے؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اور اللہ زمانے کی قسم فرماتا ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، ہمارے ایام گزر رہے ہیں۔ یہ سورج گواہ ہے، یہ آج کا سورج پھر کل نہیں نکلے گا، آج جو چاند غروب ہوگا پھر کل نہیں نکلے گا۔ یہ سال گزر گیا 2022، پھر یہ 2022 آنے والا نہیں ہے۔ 2023 کے آپ دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، لوگ جشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ نوجوان مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں، شاہراہوں پر ٹھہر کر کیک کاٹ رہے ہیں، اور ایک نیا آج رسم شروع ہو گیا ہے، وہ کیک کو آج کل گالوں پر پیشانیوں پر مل رہے ہیں۔ جو رزق کھانے کی ہے اسے چہرے پر ملا جا رہا ہے، روڈ پر ٹھہر کر، شاہراہوں پر ٹھہر کر،
آتش بازی کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور یانیت کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ جو تہذیب، جو ثقافت یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، آج اس ثقافت کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا ہے، اس تہذیب پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ہوش نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کس تہذیب کا، کون سی تہذیب ہم اپنا رہے ہیں۔ ارے وہ مسلم قوم جو دنیا کی امامت کیا کرتی تھی، دنیا کی پیشوائی کیا کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب کے دل دادا بن بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں، اگر ہوش کے آپ ناخون نہیں لیے تو یقین جانو جو قوم، جو لوگ، جو اشخاص، جو جماعتیں، جو فرد، جو تنظیمیں، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ جو قوم، جو تنظیمیں، جو ملت کے لوگ یہ وقت کی قدر نہیں کرتے، جو نوجوان وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت اسے کاٹ دیتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے وقت کو نہیں کاٹا تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گی۔ اللہ اکبر! آپ نے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، آج ہم خطا کر رہے ہیں، آج ہم مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہمارا قدم مغربی تہذیب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تو جشن منا رہا ہے، اے انسان تو تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تو تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، یہ منٹ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جو گزر گیا وہ ہمارا نہیں، وہ ماضی تھا جو گزر گیا، اور زمانہ صدیوں، آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، صدیوں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال، سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ اکبر! لیکن وقت رکا، یہ نکلنے والا سورج رکا، یہ ڈوبنے والا یہ چاند تمہارا انتظار کیا۔ یہ کتنی قیمتی شے ہے یہ وقت، یہ اوقات تمہارے لیے کتنا اہم ہے۔ اللہ اکبر! اگر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھو اگر ہم نے اس کا محاسبہ نہیں کیا، اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا النفس انفسکم، اے لوگو تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے پوچھا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں، میدان قیامت میں کل مولا تعالیٰ تم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں عمر دی ہے، تم نے عمر کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں قوت دی، اس قوت کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا، اس علم کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں دولت دی، اس دولت کا تم نے کیا کیا؟ دولت کو کہاں استعمال کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تم نے اس دولت کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ سال گزر رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف نے ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ کی قدر کی ہے، ایک ایک ساتھ کی، ایک ایک منٹ کی قدر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ زمانہ گزرتا ہے اور گزر جائے گا، اور زمانے نے کسی کا انتظار نہیں کیا، وقت نے کسی کا انتظار نہیں کیا۔ ان ساعتوں نے بڑی بڑی ہستیاں آئی اس روئے زمین پر، ان زمانوں کی گردشوں نے اللہ اکبر انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ ہمیں بھی اپنی منزل کو جانا ہے، ہمیں ہمارے لوگ
اٹھا کر اپنے کاندھوں پر قبر کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیں گے۔ اگر ہم نے اپنے زمانے کی، اپنے وقت کی، ان لمحوں کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیں پھر ہم نے ان لمحوں میں خطا کی، آگے والی قومیں ان خطاؤں کی سزائیں پاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال، یہ تو اسلامی سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے، اور قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ عیسوی، یہ سال جو ہے یہ انگریزی سال ہے، لیکن یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند، یہ شمسی اور قمری کیلنڈر، یہ سب ہمارے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنا ہے، ایک ایک لمحے کو پہچاننا ہے اور جاننا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لمحات تمہارے ہیں تم اس کی قدر کرو، اس کی شناخت کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنا محاسبہ کرو۔ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، فکر دیا ہے، صحت دیا ہے، عمر دیا ہے، اس کی قدر کرو، اسے پہچانو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کو اپنے یوں ہی کھو دیا تو یقین جانو، آج آخری بات عرض کرتا ہوں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ترقی کی راہوں پر ہیں، زمانہ خوش ہے۔ قرآن فرماتا ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، سمندر کا کلیجہ انسان چیر رہا ہے، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے۔ انسان ہے کہ اپنی ہواؤں اور فضاؤں کا سفر کر رہا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ یہ ترقی کس کی ہے؟ اعلیٰ اعلیٰ غذائیں، اچھے اچھے پوشاک آپ پہن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو یہ ترقی انسانیت کی نہیں ہے۔ انسان میں دو صفتیں ہیں، ایک صفت حیوانیت ہے، ایک صفت انسانیت ہے۔ حیوانیت آج ترقی کر رہی ہے، حیوانیت ہوا میں اڑ رہی ہے، حیوانیت آج بربریت کر رہی ہے، حیوانیت آج ظلم کر رہی ہے، نت نئے ایجادات کر رہے ہیں، دنیا کو نصف و نابود کرنے کے لیے نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں، نئے نئے آلات بنا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حیوانیت کی ترقی ہے۔ حیوان بھی اڑتا ہے، وہ بھی پانی میں تیرتا ہے، وہ بھی فضاؤں میں اڑتا ہے، وہ بھی تیرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی جاگتا ہے۔ یہ تو حیوانیت ہے۔ انسانیت کی ترقی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، چھوٹی سی بات عرض کروں۔ حیوانیت یہ ہے کہ ایک انسان، حیوانیت یہ ہے کہ منہ میں بوٹی ہے اور ہاتھ میں روٹی ہے، تو ایک انسان آتا ہے اور اس کے منہ کی بوٹی اور ہاتھ کی روٹی چھین لے جاتا ہے، منہ کی بوٹی چھین لیتا ہے، ہاتھ کی روٹی چھین لیتا ہے۔ یہ حیوانیت ہے۔ لیکن انسانیت کی ترقی کیا ہے معلوم؟ انسانیت کی ترقی یہ ہے کہ انسان جب کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھوکا اس کے سامنے آتا ہے تو وہ خود بھوکا رہ جاتا ہے اور مانگنے والوں کو اسے کھانا کھلا دیتا ہے، مانگنے والوں، آنے والوں کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ یہ انسانیت کی ترقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، کامیابی بھی وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہیں، جو لوگ عمل صالح جنہوں نے کیا وہ کامیاب ہیں۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تلقین کی، حق کو اپنایا وہ کامیاب ہیں۔ وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کیا اور صبر کی تلقین کی وہ کامیاب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں اس پہ گفتگو کروں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے تو ہم دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، قوم و معاشرے سے بے حیائی ختم کریں، جب متحد ہو جائیں، اپنے اندر اتحاد کی کیفیت پیدا کریں،
اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائیں، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اخروی زندگی بھی آپ کو اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔